الحمدللہ رب العالمین وحمد الشاکرین وافضل الصلاة وافضل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین سید القونین وسیلۃ فی الدارین صاحب کعب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین المزین بكل زین المنزہ من كل شین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحاب المکرمین المعظمین وعلی سائر اولیاء امتہ الاکاملین العارفین وعلماء ملت الراشدین وعلینا معهم اجمعین برحمتہ رب العالمین یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوات صاحبان عزیز وقار، میں صاحبان عشق و محبت کا، صاحبان ذوق و شوق کا، برادران شریعت و برادران طریقت کا انتہائی مشکور کہ مجھے یہ سعادت عنایت فرمائی کہ میں اس خود باصفا اس درویش ذل الہ جناب صوفی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اس مبارک کے موقع پر اس انداز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں کہ جس میں آپ سے دعائیں لے بھی سکوں اور آپ کو دعائیں دے بھی سکوں، اور میری دعا ہے کہ وہ قاضی الحاجات ذات آپ کے گھروں میں پہنچنے سے پہلے آپ کی حاجت روائی فرمائے، اور وہ نبی آخر زمان کی جس کا میلاد بھی آپ آج منا رہے ہیں وہ ساتھی کوثر آپ کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ تادے سلامت رکھے۔ صوفی صاحب اور علی اعظام کی فیض و برکات اللہ تعالیٰ آپ کے قلب و حال پر اجاری و ساری فرمائے۔ انہی تمہیدی کلمات پر اور دعائیہ کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنے موضوع کی جانب آنے کی اجازت چاہوں گا۔ صاحبان جی وقار، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ احزاب کی آیت 40 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس آیت کریمہ میں میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم تمام میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں، کسی جوان کسی بالغ مرد کے محمد باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہمارے آخری رسول ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور خدائے پروردگار کی ذات ہر شے کا بہترین علم رکھنے والی ہے۔ صاحبان جی وقار، یہ ایک کائناتی حقیقت ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ اس کائنات بے ثبات میں قدم رکھتا ہے تو دنیا میں آتے ہوئے کئی رشتے لے کر اس دنیا میں داخل ہوتا ہے، یعنی وہ آنے والا بچہ کسی کا بیٹا بن کے آیا، وہ کسی کا بھتیجا بن کے آیا، وہ کسی کا بھانجا بن کے آیا، وہ کسی کا پوتا یا کسی کا نواسا بن کے آیا، اور جب زندگی کے مراحل آگے کو بڑھے تو وہی بچہ جوان ہوتے ہوئے بذات خود کسی کا باپ بن گیا، وہ کسی کا چچا بن گیا، کسی کا ماموں بن گیا، وہ کسی کا شوہر نامدار بن گیا، اور جب زندگی کے مراحل مزید آگے کو بڑھے تو بچہ عالم بڑھاپا کی منزلوں میں قدم رکھتے ہوئے بذات خود کسی کا دادا بن گیا، وہ کسی کا نانا بن گیا، وہ کسی کا سسر بن گیا۔ تو بے شمار رشتے ہیں کہ جن کو لے کر ایک بچہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، اور یہ تمام رشتے اس کی ذات برادری کی پہچان کا باعث بنتے ہیں، اس کے حسب نسب اس کے خون کی پہچان کا باعث بنتے ہیں۔ اب حسبی نسبی رشتوں کے علاوہ اس بچے کے کئی جغرافیائی رشتے بھی ہیں، یعنی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ بچہ کس گلی کے اندر پروان چڑھا، وہ کس محلے کا رہنے والا ہے، وہ کس شہر کا شہری ہے، وہ کس صوبے کا کس سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس ملک کا واسی ہے، اس کی لسانیات کیا ہے،
وہ سندھی ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے، کشمیری ہے، قبائلی ہے، کیا ہے؟ اس کا ایکیڈیمک ریکارڈ کیا ہے؟ وہ کس مدرسے میں جاتا رہا، کس کالج میں بیٹھتا رہا، کس اسکول میں جاتا رہا، کس یونیورسٹی سے اس نے ڈگری حاصل کی ہے، اس کی روحانی و بسنتیاں کیا ہیں؟ وہ دیوبندی ہے، وہ سنی ہے، وہ وہابی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ نقشبندی ہے، چشتی، قادری، سہروردی، اویسی، تیموری، غفوری، فریدی، صابری، قلندری، کیا ہے؟ تو بے شمار رشتے ہیں کہ جن کو لے کر ایک بچہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، اور یہ وہ تمام رشتے ہیں کہ جو اس کے تعارف کا باعث بنتے ہیں، معاشرے میں اس کے لیے ایک آئیڈینٹی کارڈ کا کام کرتے ہیں، اس کے لیے ایک شناختی کارڈ کا کام کرتے ہیں۔ تو صاحبان زیوکار اسی طرح سے جب وہ ختمی مرتبہ، وہ نور کائنات، وہ جان کائنات، وہ آفرین کائنات، وہ باعث تخلیق کائنات، بلکہ باعث تکوین کائنات محمد مصطفیٰ جب اس کائنات بے ثبات میں قدم رکھتے ہیں تو ایک عام انسان کی طرح، ایک عام بشر کی طرح یہ تمام رشتے لے کر اس دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ یعنی وہ آنے والا محمد آمینہ کا لال بھی ہے، وہ عبداللہ کا یتیم بھی ہے، وہ خدیجہ اور عائشہ کا شوہر نامدار بھی ہے، وہ حسنین کا نانا بھی ہے، وہ صدیق کا داماد بھی ہے، وہ علی کا برادر بھی ہے، وہ ابو طالب کا بھتیجا بھی ہے۔ بھائی میرا کملی والا مصطفیٰ، میرا کملی والا مصطفیٰ عرب کا رہنے والا تھا، اس لیے عربی کہلایا۔ وہ پیدا مکے میں ہوا، اس لیے مکی بھی کہلایا۔ پھر ہجرت کی اور مدینے تشریف لے گیا، اس لیے مدنی بھی کہلایا۔ بھائی میرا کملی والا مصطفیٰ بنو ہاشم کا چشم و چراغ تھا، اس لیے ہاشمی کہلایا۔ وہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے قریشی بھی کہلایا۔ وہ خاندان عبد المطلب سے تھا، اس لیے عبد المطلبی کہلایا۔ وہ ابتہائی کہلایا، وہ تہامی کہلایا۔ تو بے شمار رشتے ہیں کہ جن کو لے کر میرا کملی والا مصطفیٰ ایک عام انسان کی طرح، میں زور دے رہا ہوں، ایک عام بشر کی طرح یہ تمام رشتے لے کر اس دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن صاحبان زیوکار اور علماء زیوکار، مقام حیرت یہ ہے، مقام تعجب یہ ہے کہ یہ وہ تمام رشتے ہیں کہ جو تمہارے میرے تعارف کا باعث بنتے ہیں، جو معاشرے میں تمہارے میرے پہچان کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن جب خدائے پروردگار نے اپنے حبیب کا تعارف قرآن مجید میں عام لوگوں سے کروایا، تم سے مجھ سے کروایا، تو ان تمام رشتوں میں سے کسی ایک رشتے سے بھی اپنے حبیب کا تعارف نہیں کروایا۔ میرے پروردگار نے قرآن مجید میں تعارف کروایا تو ان تمام رشتوں میں سے کسی ایک رشتے سے بھی تعارف نہیں کرایا، نہیں، تمام رشتوں کی نفی کر دی، تمام دنیاوی نسبتوں کو توڑ دیا، تمام رشتوں کو رد کر دیا، جغرافیائی، معاشرتی، معاشی، لسانی، اقتصادی، تمام رشتوں کا انکار کر دیا، اور جو ایک رشتہ اپنے حبیب کے لیے باقی رکھا وہ یہ تھا کہ وما محمد اللہ رسول، اے دنیا والوں محمد تمہارا کچھ نہیں، صرف اللہ کا رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دنیا والوں یہ محمد، وما محمد اللہ رسول، یہ دنیا والوں محمد تمہارا کچھ نہیں لگتا تمہارا، یہ صرف اللہ کا رسول ہے، یہ تمہارا کچھ نہیں، صرف میرا رسول ہے۔ تو خدائے پروردگار، بہت توجہ چاہیے مجھے، تو خدائے پروردگار نے تمام دنیاوی رشتوں کا انکار کر دیا، تمام دنیاوی رشتوں کو توڑ دیا، تمہارے تمام دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات کو رد کر دیا، انکار کر دیا، کچھ نہیں لگتا تمہارا، یہ محمد تمہارا کچھ نہیں، صرف میرا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے۔ تو صاحبان زیوکار جب خدا نے دنیا کی سب نسبتوں کو حبیب کے توسط سے توڑ دیا تو پھر میں نے خدا کے ذرات جوڑے، میں نے کہا پروردگار جب تیرے قرآن سے یہ باتیں ہیں کہ نبی ہمارا کچھ نہیں، اس کی نسبت ہمارے ساتھ نہیں، صرف تیرے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، تو اس کا ظاہری سا مطلب ہے کہ پھر جس چیز کی نسبت تیرے ساتھ ہے اسی چیز کی نسبت تیرے حبیب کے ساتھ ہے۔ بات واضح ہے، اگر ہمارا کچھ نہیں لگتا، بھائی وما محمد اللہ رسول کے معنی سمجھو، اگر ہمارا کچھ نہیں، اگر تیرا رسول ہے تو پھر اس کا مطلب ہے دنیا سے نسبت نہیں، تو جس چیز کی نسبت تیرے ساتھ ہوگی اسی چیز کی نسبت تیرے حبیب کے ساتھ ہوگی۔ تو جواب ملا مرتضیٰ بات تو کچھ ایسی ہے، تو پھر میں نے دوبارہ ہاتھ جوڑے، میں نے کہا مولا تو عرشی ہے، تو جواب ملا ہمارا حبیب بھی تو عرشی ہے۔ میں نے کہا پروردگار تو لا فانی ہے، تو جواب ملا ہمارا مصطفیٰ بھی تو لا فانی ہے۔ میں نے کہا مولا تو لا ثانی ہے، تو جواب ملا مرتضیٰ ہماری نسبت کی وجہ سے ہمارا حبیب بھی تو لا ثانی ہے۔ میں نے کہا مولا تو فرش پر نہیں پر عرش پر استوا کرتا ہے، تو کہا مرتضیٰ ہمارا حبیب بھی تو عرشی ہے۔ تو میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا مولا جب تیرے قرآن سے ثابت اور تیرے کہنے کے مطابق تو بھی عرشی، تیرا
حبیب بھی عرشی، تو یہ آج کے ملا میرے نبی کے نوری یا خاکیوں میں بحث کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب ملا مرتضیٰ ان سے کہہ دے کہ اگر عرش پر خاک ہوگی تو نبی بھی خاکی ہوگا، اور عرش پر نور ہوگا تو میرا محمد بھی نوری ہوگا۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ مائک میں سوال کیجئے گا۔ اچھا تو وما محمد الا رسول، یعنی یہ محمد تمہارا کچھ نہیں، صرف اللہ کا رسول ہے۔ تو کوئی ظاہری سی بات ہے کہ جس چیز کی نسبت پھر خدا کے ساتھ ہے اسی چیز کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ تو اگر ملا بحث کرے، اگر آپ کا ملا بحث کرے کہ بھائی نبی نور ہے یا خاک ہے، بھائی نوری ہے یا خاکی ہے، تو کہہ دینا ملا بحث نہیں ہے۔ اگر عرش پر خاک ہوگی تو مصطفیٰ بھی خاکی ہوگا، اور اگر عرش پر نور ہوگا تو میرا نبی بھی نوری ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ وما محمد الا رسول۔ اچھا اب صاحبان جی وقت مجھے بہت توجہ چاہیے، بہت آپ کو ایک منزل فکر سے آپ کو قریب کرنا ہے مجھے۔ اچھا اب صاحبان جی وقار میرے مصطفیٰ کی ذات پر بحث نہیں ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ میرا محمد اپنی ذات میں تمام خیر کی صفات رکھتا ہے، اور ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ جتنی خیر کی صفات ہیں وہ تمام کی تمام میرے کملی والے مصطفیٰ میں جمع ہیں۔ کوئی تھلے بھیجاؤ، کوئی حرکت نہ ہو۔ اب بہت توجہ چاہیے مجھے۔ جتنی خیر کی صفات، یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ جتنی خیر کی صفات ہے نا قبلہ، وہ تمام کی تمام میرے کملی والے مصطفیٰ میں موجود ہوں۔ تو بحث میرے نبی پر نہیں ہے کہ حضور اپنی صفات میں نوری ہیں یا خاکی ہیں، وہ فرشی ہیں یا عرشی ہیں، وہ بشری ہیں یا ملکوتی ہیں۔ یہ بحث نہیں ہے کہ میرا کملی والا مصطفیٰ کیا ہے، نہیں، میرا محمد اپنی ذات میں تمام صفات رکھتا ہے۔ اگر بحث کرنی ہے تو اس آنکھ پر کرو جو میرے مصطفیٰ کو دیکھتی ہے۔ یہ کہ حضور پر بحث نہیں ہے، میرے مصطفیٰ پر بحث نہیں کہ حضور کیا ہے۔ اگر بحث کرنی ہے نا تو اس آنکھ پر کرو جو میرے کملی والے مصطفیٰ کو دیکھتی ہے۔ کوئی جیسی آنکھ ہوگی ویسا میرا مصطفیٰ نظر آئے گا، کیونکہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دلوا کرے کوئی۔ تو جیسی آنکھ ہوگی ویسا میرا کملی والا مصطفیٰ نظر آئے گا۔ اچھا اگر آنکھ فرشی ہوگی تو میرا مصطفیٰ بھی فرشی نظر آئے گا، آنکھ عرشی ہوگی تو میرا مصطفیٰ بھی عرشی نظر آئے گا، آنکھ فانی ہوگی میرا نبی بھی فانی نظر آئے گا، آنکھ لا فانی ہوگی میرا مصطفیٰ بھی لا فانی نظر آئے گا، آنکھ خاکی ہوگی میرا محمد بھی خاکی نظر آئے گا، آنکھ نوری ہوگی میرا مصطفیٰ بھی نوری نظر آئے گا، آنکھ ابو جہل کی ہوگی تو صرف ابن عبداللہ نظر آئے گا، اور آنکھ ابو بکر کی ہوگی تو مصطفیٰ وجہ اللہ نظر آئے گا۔ دیکھنے والی آپ کا کمال ہے، یعنی آنکھ کا کمال ہے نا، جیسی آنکھ ہوگی ویسا مصطفیٰ نظر آئے گا۔ توجہ ہے نا آپ کی، بات واضح ہے۔ اگر آنکھ ابو جہل کی ہے تو صرف ابن عبداللہ کا بیٹا دکھے گا، اور اگر آنکھ میرے ابو بکر کی ہے تو مصطفیٰ کل کا کل وجہ اللہ نظر آئے گا، اللہ کا چہرہ نظر آئے گا، پھر کبھی عین اللہ نظر آئے گا، پھر کبھی ید اللہ نظر آئے گا، پھر کبھی روح اللہ نظر آئے گا، پھر کبھی نور اللہ نظر آئے گا، اور کبھی خدا پروردگار کی مکمل صفات کا عینادار نظر آئے گا۔ سو دیکھنے والی آنکھ کا کمال ہے کہ میرے مصطفیٰ کو دیکھتی کیسی ہے، حضور کو پہچانتی کیسی ہے۔ دیکھو حضرت امام قرطبی ایک بہت بڑے فقیہ امام گزرے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا مقام تمہید استوار ہو جائے، کوئی میں اپنے انداز سے آپ کی خدمت میں تمہید کو منتقل کر پاؤں تاکہ پھر میں واپس اپنے موضوع پر پلٹ کر آ سکوں۔ اور بہت توجہ رکھیے، مجھے کچھ بشریت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، ٹھیک؟ بس اس موضوع کو ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا امام قرطبی فرماتے ہیں قبلہ، حضرت امام قرطبی بہت فقیہ ایک مجتہد گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابھی خدا پروردگار نے اپنے حبیب کے رخ انور پر اپنے نور کو مکمل طور پر عیانہ کیا تھا۔ میرے مصطفیٰ کے نور کو خدا پروردگار نے، جو اسی کا اپنا نور ہے، حضور کے چہرہ انور سے مکمل طور پر عیانہ کیا تھا، اور مولا روح فرماتے ہیں کہ 700 پردوں میں چھپا کے بھیجا تھا، 700 پردوں میں چھپا کے بھیجا۔ اس کے باوجود ان 700 پردوں کے درمیان سے میرے مصطفیٰ کا نور چھم چھم کر برستا تھا۔ وہ اس کے باوجود 700 پردوں کو
चीरता हुआ मेरा मुस्तफा का नूर उन पर्दों के अंदर से छम छम कर निकलता था, छन छन कर बरसता था। और जितने असहाबा किराम हुजूर की बारगाह में बैठे होते थे, इमाम कर्तबी फरमाते हैं कि किसी की जुर्रत ना होती थी, किसी में इतनी ताकत ना होती थी कि वो ज्यादा देर तक मेरे मुस्तफा के रुख अनवर की तरफ देख सकता। कोई टिकटकी बांधकर मेरे मुस्तफा के चेहरे की तरफ ज्यादा देर तक देख नहीं सकता था। उसकी आंखें चुधिया जाती थी, या वो आंखों को झुका लेता, या झुका लेता, या दाएं बाएं कर लेता था। ज्यादा देर तक मेरे मुस्तफा के चेहरे की तरफ कोई टिकटकी बांधकर नहीं देख सकता था। तो इमाम फरमाते हैं कि अगर उन असहाबा किराम का ये आलम था कि चेहरा मुस्तफा की तरफ देख नहीं सकते थे, तो फरमाते हैं कि अगर मुस्तफा अपने ऊपर से बशरी लिबादा उतार कर आता और सिर्फ नूरे खुदा बनकर आ जाता, तो फरमाते हैं कि मक्के के काफिरों मुशरिकों का वो हाल होना था कि जो मूसा की कौम का तूर पर हुआ था। सब के सब खकस्तर होकर गिर गए, मूसा बेहोश होकर गिर गए। इसीलिए मेरे परवरदिगार ने अपने हबीब के नूर को लिबास मोहम्मद में छुपा के भेजा, उस नूरी हकीकत को लिबास बशरी पहना कर भेजा। मेरा नौजवान तबका कहेगा, शाह सब क्या जज्बाती बातें करते हो, आप फन खताबत की इख्तरा में हमें मरूब करने की कोशिश करते हो। लफाजी का सहारा लेकर और अपने जोश खिताबत का सहारा लेकर आप हमारे दिलो दिमाग पर अपनी धाक बिठाना चाहते हो। तो मैं कहूंगा उस मिंबर की कसम जिस पर मैं बैठा हूं कि जज्बाती मैं नहीं, जज्बाती कुरान हो रहा। खुदा की कसम की जज्बाती मैं नहीं, कि जज्बाती कुरान हो रहा है। ये कुरान का फैसला है कि देखने वाली याद का कमाल है कि मेरे मुस्तफा को देखती कैसे, जाओ जाके देखो। यानी कुरान ने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तराहुम यंजुरूना इलैका व हुम ला युबसिरून। हाथ जोड़ा हूं आपके आगे, अब बहुत तवज्जो चाहिए मुझे आपकी। व तराहुम यंजुरूना इलैका व हुम ला युबसिरून, कि आए हबीब ये जो काफिर लोग तेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर तकते हैं, ये जो तुझे देखते हैं, तेरा जायजा लेते हैं, ला युबसिरून बेबसीरत है। हबीब पहचान नहीं रहे कि तू अंदर से क्या है। वहुम ला युबसिरून व तराहुम यंजुरूना इलैका व हुम ला युबसिरून। हबीब ये जो काफिर लोग तेरे दाएं बाएं होते हैं, तेरे आगे पीछे होते हैं, तेरा जायजा लेते हैं, तुझे